الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق والقوم المؤمنين إن فرعون علا في الأرض جعلها أهلها شيعا طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. خداوندہ بحق محمد وآل محمد اس سلسلے مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. ذکر مولا حسین اور ذکر اہل بیت تبلیغ اور ترویج میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اور خداوندہ ان سے عفو و درگزر کرنا. خداوندہ ان مجالس کو ہماری اصلاح اور ہماری ہدایت کا ذریعہ قرار کرنا. خداوندہ ان مجالس میں شرکت کی وجہ سے بحق مولا حسین بحق مولا عباس مولا اکبر ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. آئندہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا کرنا. ہم پہ اور ان مجالس پہ عزاداریوں پہ اپنا رحم و کرم نازل کرنا. اللہ بحق محمد وآل محمد اپنی نظر رحمت ہمارے شامل حال فرما. جہاں جہاں مومنین ہیں عزاداریاں ہو رہی ہے خداوندہ حفظ و امان عطا فرما. خداوندہ تخریب کار دہشتگر ان کے دشمنان اسلام ان سب کو اپنے مضمون مقاصد میں ناکام و نامراد کرنا. مومنین کو محبت احبان اہل بیت کو عزاداران کو ہر مقام پہ حفظ و امان عطا کرنا. خداوندہ بحق محمد وآل محمد اس عزاخانے کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچانے کے ہم سب کو ہمت و طاقت عطا کرنا. خداوندہ جو اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں دام برہم سفر قدم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرنا. ان کے مال جان میں عطا فرما. خداوندہ جو ابھی تک اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھے ہیں ان کو بہتر انداز سے مدد کرنے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا ہمیں تیری راہ میں جو تو نے رزق دیا ہے خرچ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. خداوندہ بحق محمد وآل محمد جو بے اولاد ہے ان کے دوسری دعا کیجیے. مومن کی التجا ہے دعا ہے خداوندہ بحق علی اصغر حسین بحق مولا عباس بحق باب الحوائز ان کو اولاد صالح و نرینہ عطا فرما. اولاد ہے ان کو نیک اور صالح قرار فرما. خداوندہ بحق محمد وآل محمد بحق جار معصومین مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق عطا فرما. اسلام کا پرچم بلند فرما. قلب مطہر معصومین کو ہم پہ راضی فرما. خداوندہ بانی مجلس شبیر اکبر صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے مال جان میں برکت عطا فرما. ان وائس امام بارگاہ اور عزاخانے کی تعمیر و میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں کوششیں کر رہے. خداوندہ ان کے سعی کو کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے ساتھ جو بھی جوانان ان کے ساتھ مل کر اس خانہ خدا کی اور اس عزاخانے کی تعمیر و ترقی بھرپور کوشش کر رہے ہیں خداوندہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خداوندہ بانی مجلس اور ان کے دیگر ساتھیوں کے مرحومین طریق رحمت فرما. بیماران مخصوصین بالخصوص احمد حسن صاحب بیمار ہے. ہمارے یہاں کے خدمت گزار ہیں چونکہ وہ بیمار ہے. احسان صاحب باہر ملک سے باہر ہے. کوئی بھی جو بھی بیماران ہے اسپتالوں میں ہے جس کا بیماری پر ہے ان کو بحق باب الحوائز بحق علیہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خداوندہ آج کے تبرک میں شریک ہے محمد رشید صاحب ان کی توفیقات میں اضافہ کرنا. ان کے حوائج شریعہ کو پورا کرنا. ان کو ان کے بچوں کو آفات و بلیات سے محفوظ کرنا. ان کے مرحومین سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما. ان کے اور ہم سب کے جو بھی نیک مقاصد ہیں ان تمام نیک مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. عالم ہمیشہ تشریف لا رہے ہیں شرکت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کا سایہ ہم پہ مستدام فرما.
یہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اور یہ دعا بھی ضرور کیجیے خدا اللہ مظلومین فلسطین کو فتح و کامیابی عطا، جو ظالمین ہیں دشمنان اسلام میں امریکہ برطانیہ اسرائیل جو ان کے ہم نوا، سب کو تباہ و برباد فرما۔ ان زمین کے مددگاران ہیں خدا اللہ، ان کو ہمت و طاقت اور کامیابی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھیے۔ سورہ مبارکہ قصص میں سے چیدہ موضوعات عابی کرنا آسان تھا، اگرچہ یہ سورہ مکمل بلکہ اس کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ جناب موسیٰ کے واقعات پر مشتمل ہے۔ جناب موسیٰ وہ خدا کا برگزیدہ نبی ہے، قرآن میں جگہ جگہ ان کا نام آتا ہے، ان کے واقعات بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ جس نبی کا نام قرآن مجید میں آتا ہے وہ جناب موسیٰ ہے۔ جناب موسیٰ کے واقعہ اسرائیل کا زمانہ آپ سے شروع ہو جاتا ہے، جہاں بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، وہاں بنی اسرائیل کے انبیاء نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے توحید کی طرف دعوت دی، دین الہی کو کی توسیع کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ 70,000 سے لے کر 90,000 تک جو بچے ذبح کیے فرعون نے وہ بنی اسرائیل کے بچے، قبطیوں کے، یعنی جو مصری ہے نا وہ آزاد تھے۔ فرعون ایسا ظالم و جابر حکمران بادشاہ، اب جو خدائی کا دعویٰ کرے اس سے کیا توقع کی جا سکتی؟ خدا کو مانے یا خدا کے دین کو مانے، آخرت کو مانے، تو وہاں پہ گناہ سے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ گناہ سے بچنے کے محفوظ رہنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی طاقت سامنے آ کر روکے، تلوار سے روکے یا اس کو قید بند میں ڈالے، نہیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے ایک اہم جو ذریعہ ہے، اہم جو وسیلہ ہے وہ خوف آخرت ہے، قیامت کا خوف، معاد پہ ایمان انسان کو گناہ سے روکتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، وہاں پہ حساب دینا ہوگا، پورے صراط سے گزرنا ہے، وہاں نیکی اور برائی کا سامنے ہوگا، حساب کی میزان کی منزل آئے گی، وہاں پہ نیکی اور برائی کا موازنہ ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں جب میں جاؤں گا تو خدا ظاہر باطن دونوں جگہ بھی ہے، اور اس کے سامنے نام عمل بھی پیش کیا جاتا ہے، پوری زندگی فلم کی طرح سامنے چلتی۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب خدا کی بارگاہ میں انسان پہنچتا ہے تو ہر عمل اس کے سامنے آتا ہے اور اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اس سے اگر انکار کر دے تو اس کے اعضاء و جواری کو خدا حکم دیتا ہے، جس عضو سے، جس جسم کے حصے سے انسان نے گناہ کیا، خدا کی مخالفت کی ہے، وہ جسم کا حصہ گواہی دیتا خدا کی بارگاہ میں، میں نے یہ کیا، یہ کیا، اور دوسرے اعضاء ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں تفسیر موجود ہے، صرف واقعی قوم پر بھی ہے۔ تو جس کا آخرت پہ ایمان ہو یا خدا پہ تھوڑا بہت ایمان ہو، اس سے توقع کی جا سکتی ہے رحم کھائے گا، یہ سزا یا لوگوں کو قتل غارت میں کچھ رعایت دے گا، کچھ بچے گا، پشیمان ہوگا۔ لیکن فرعون جیسا ظالم و جابر سے کوئی توقع ہی نہیں، بڑوں کو سختیوں کے ساتھ کام پہ لگا کر معمولی کوتاہی اتنے تازیانے برسے جاتے ہیں کہ اکثر ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جان بھاگ ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو کنیزیں بنا کے، جس سے آج کل کے دور میں کسی کے ذمہ صفائی ہوئے
گٹر وغیرہ کے ذمہ ہیں. اسی طرح ان کی بنی اسرائیل کے فوائد انبیاء کی اولاد میں سے ہے جو سب سے کم ترین کام ہوتا ہے جو کوئی نہیں کرتا ان کے ذمہ نہ کرے تو پھر تازیانے پڑتے ہیں, گولی مارے جاتے ہیں. اس قدر شدت میں تقریباً 150 سے 200 سال تک. لیکن جب جناب یوسف نے فرمایا تھا کہ میرا جب آخری وقت آیا, وصیت کی تھی کہ تم برداشت کرو, مقاومت پہ استقامت کے ساتھ رہو, آخر میں تمہیں نجات دے. حمزہ موسیٰ ابن عمران آئیں گے وہ تمہیں نجات دیں گے. انتظام میں اتنا اثر گزر جائے. تو بس یہ ہے کہ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے نا خدا کی طرف, پھر ظاہری جو عیش و عشرت ہے, ظاہری جو وسائل ہے, ظاہری جو سختیاں ہیں وہ خاطر میں نہیں لاتا. کہ جب انسان دنیا دار ہو جاتا ہے نا, دنیا کی طرف اس کی طرف ہو جاتی ہے, تو وہ ہر چیز کو دنیا کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک دفعہ انسان دیندار ہے تو یہ عزاداری کو دین کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے, مغفرت کا ذریعہ ہے, توبہ کا میرے لیے موقع ہے. اور میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ محرم کا ہم سے تقاضا یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلے. ان مجالس میں آنے کے بعد ہمارے کردار پہ گفتار میں کوئی فرق آ گیا تو سمجھو کہ ہم حقیقی عزادار ہیں. لیکن اگر فرق نہیں آیا تو جیسے آیا انسان ویسے چلا گیا. ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. زحمت اور تیز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب تک اثر نہ اسے نیت کا. ہم مولا عباس کی وفا کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر کتنی وفا ہے. مولا اکبر کی شجاعت کا اور قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے دین کے لیے اہل بیت کی قربانی دینے کا. مولا قاسم کی جب مصائب ہم پڑھتے ہیں 13 سال کی عمر ہے, اور آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ موت کو کیا سمجھتے ہو تو قاسم کیا فرماتے ہیں؟ احلى العسل, میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیرین سمجھتا ہوں. اور موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھنے کی وجہ سے جناب قاسم کے لیے سب سے مشکل یہ ہے کہ موت کی اجازت نہیں ہے. ہمارے لیے موت مشکل ہے, بیماری مشکل ہے, یہ دنیاوی وہ دنیاوی کام مشکلات ہیں, آپ پریشان. لیکن کربلا والے اس لیے پریشان ہیں کہ مجھے پہلے موت کی اجازت کیوں نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ دین کو جب انسان دل سے قبول کرے, خدا کی آگے کو دل سے قبول کرے. بنی اسرائیل نے یہ ساری تکلیفات برداشت کی, سارے مسائل عوام کا مقابلہ کیا, لیکن کہیں تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ بنی اسرائیل کے کوئی فرد فرعون کو خدا مان کے اس کے دربار میں گیا. فرعون کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہو, فرعون کو اپنا رازق سمجھتا ہو. بنی اسرائیل کی استقامت جناب موسیٰ کی جو مخفیانہ تبلیغ ہے اس کی وجہ سے دلوں میں سے یعنی مصریوں میں سے بہت سے بنی اسرائیل کی طرف آ جاتے ہیں, حق کی طرف آ جاتے ہیں, خدا کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ فرعون کا بنا وزیر جو 100 سال سے خوراک کا وزیر ہے, وزیر خوراک یا خزانے کا خزانہ پورا اس کے پاس چابی ہے, لیکن وہ ایک لمحے یہ بھی فرعون کو اپنا خدا نہیں مانتا, فرعون کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتا, فرعون کو وہ ظالم و جابر مانتا ہے. واقعات ہے وہ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے جب انسان حق پہ استقامت سے کھڑا ہو جائے تو پھر ہر معاملے میں خدا اس کی مدد کرتا ہے, استقامت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے استقیم کما ہو گئے, اے حبیب جیسے میں نے حکم دیا ہے تمہیں دین پہنچانے کا, تبلیغ کرنے کا, اس کے سامنے اس کو تبلیغ کرتے ہوئے, دین کی ترویج کرتے ہوئے استقامت کا پہاڑ بن جاؤ, ہم تمہیں اور زیادہ
زیادہ قوت دیں گے اور زیادہ ہم تمہیں ہمت دیں گے. یہی تو اب ہم رسول خدا کی ہمت و طاقت کو تو اپنی جگہ جو استاد ہے، جو حبیب ہے، جو رحمت العالمین ہے، ان کے شاگرد ہے، ان کے بھائی مرتضی، ان کا اتنا ایمان، اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری، تقویٰ کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ امام المتقین بن جاتے ہیں، ایمان کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کل ایمان بن جاتے ہیں. اس منزل پر ہیں. تو آپ کی طاقت، آپ کی جرأت، آپ کی ہمت ایسے کہ عرب کا کوئی پہلوان بڑا سے بڑا آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے طاقت ان کے پاس بھی ہے، تلوار ان کے پاس بھی ہے، جنگی کرتب اور جنگیلے بہانے بھی ان کو وہ جانتے ہیں. لیکن کیوں علی سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ساری دنیا علی سے ڈرتی. اور یہ خود مولانا نے فرمایا من یتق اللہ یتقی، جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے ڈرتی ہے. جو خدا کے علاوہ کیوں سے ڈرے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. فرعون سے ڈرے تو وہ فرعونیت اور فرعون کے سارے کارناموں سے وہ ڈرے گا. لیکن اگر خدا سے ڈرے تو فرعون کے سامنے پہاڑ کا استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے. جیسے جائے موسیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے مجھے خوف ہے، مجھے مار دے گا. نہیں، موسیٰ نے صرف ایک مطالبہ کیا ہے، میری زبان میں لغنت ہے، اس لغنت کی وجہ سے میری بات کو کما حق سمجھ نہیں سکتا. میرے بھائی ہارون کی میرے ساتھ گئے تھے، وہ مجھ سے زیادہ فسانہ انداز میں گفتگو کر سکتا ہے. سنتا مطالبہ کیا اور اس مطالبے کو خدا نے کہا کیا ہارون کو آپ کا جانشین بھی بنایا، آپ کا بھائی بھی تھے، اور فصیحانہ انداز میں موسیٰ کے ساتھ تبلیغ کرتے تھے. اور ان کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہے کہ خود فرعون کے گھر والے فرعون کی اوپر لعنتیں کرنے لگ جاتے. یزید کے لیے ایسا ہوا کہ جب مولا سجاد نے خطبہ دیا، جناب زینب نے خطبہ دیا، تو اس دربار میں ان کے خطبے میں اثر یہ تھا. کیوں؟ اب دیکھیں جناب موسیٰ اہل بیت میں محسنیت میں کتنی مشابہت ہے. جناب موسیٰ بھی دیر جو رحم نہ کرے، بڑوں پہ کیسے رحم کرے گا؟ جو 70,000 سے لے کے 90,000 بچے ذکر کرے، عورتوں کا پیٹ پھاڑ کے بچے نکال کے قتل کر دے، وہ کتنا ظالم ہوگا. لیکن نہیں ڈرے، اس کے ظلم سے نہیں ڈرے، اس کے خوف سے غائب نہیں ہوئے، اس کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو بھی معجزہ دکھایا، اپنے ہاتھ میں بھی معجزہ دکھایا. عصا جو آپ کو دیا گیا تھا جناب شعیب نبی نے دیا تھا وہ، اور امام محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب جناب موسیٰ پہنچے جناب شعیب کے پاس، ان کے تقویٰ کو دیکھا، پرہیزگاری کو دیکھا، شرم و حیا کو دیکھا، محرم و نامحرم کی تمیز، یہ سب چیز دیکھا، تو اپنی بچیوں سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیسے پایا؟ اخلاق کے لحاظ سے مجھے اچھا لگتا ہے، کردار کے لحاظ سے بہتر لگتا ہے، تم نے کیا پایا؟ تھوڑی دیر وہاں سے وہاں لے کے یہاں لے کے آئی ہے. تو بچوں نے متفق علیہ اتفاق سے کہا ہم نے اس جیسا مومن، متقی، پرہیزگار، محرم و نامحرم کا تمیز کرنے والا آج تک نہیں دیکھا. اور اس کی دلیل یہ کہ آپ آگے چل رہے تھے، پیچھے نہیں چل رہے تھے، تاکہ آپ کی نگاہ ان جوان عورتوں پہ نہ پڑے. میں کچھ عرض کیا پہلے تو کہا جب ان کے پرہیزگاری، شرم حیا کی بچوں نے تصدیق کی، اس کے اخلاق جناب موسیٰ کے اخلاق کردار کا جناب شعیب نبی نے بہت بزرگ رسولے تھے. آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا خود آپ نے اس سے پیشکش کر دی موسیٰ سے. موسیٰ مان گئے. شاید یہ تھی آج بھیڑ بکریاں چرائے، 2 سال اپنی مرضی سے رہے، 10 سال کے بعد آزاد. اب جناب موسیٰ بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں. جناب شعیب کی بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھی، مال مویشی چرا رہے. کہا مجھے ایک عصا چاہیے. امام فرماتے ہیں یہ بیٹی سے جناب شعیب نے کہا وہ عصا لے کے آؤ. یہی عصا لے کے آئے. کہا نہیں دوسرا عصا.
3 مرتبہ بیٹی کو بھیجا، تینوں مرتبہ یہی عصا لے کے آئی۔ جناب شعیب سمجھ گئے یہی عصا خدا موسیٰ کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ عصا آدم سے وراثت میں جناب شعیب کو ملا تھا۔ امام فرماتے ہیں یہ عصا انبیاء کا عصا تھا، اس میں معجزہ تھا، یہ معجزہ تھا۔ یہ عصا اس میں معجزہ یہ تھا کہ اگر اس کو زمین پہ پھینک دے تو عصا بن جاتا تھا، اگر اس اندھیرے میں لے کے جائیں تو وہ روشنی کا ذریعہ بن جاتا تھا، اگر کنواں آ جائے پانی چنے کا معاملہ ہو تو اسی عصا سے رسی بھی بن جاتی تھی، ڈول بھی بن جاتا تھا۔ اور اس عصا سے جس کے ہاتھ میں یہ عصا ہو جو کرنا چاہے اسی عصا کے ذریعے سے وہ کام لے سکتا تھا۔ یہ معجزات تھے عصا میں جو انبیاء کی وراثت میں آیا تھا۔ امام فرماتے انبیاء کی وراثت میں یہ عصا منتقل ہوتا ہوا آج خدا نے ہمارے پاس ہمارا رکھا ہوا۔ یہ تبرکات اہل بیت، یہ انبیاء آخری امام کے پاس جمع ہے، یہ تبرکات لے کے آئیں گے، یہ طلب موجود۔ تو آپ اسی عصا کو لے کر گئے اور اسی عصا سے آپ بھیڑ بکریوں کو ہانتے بھی تھے، پتے بھی اتارتے تھے، عصا کا ٹیک بھی لگاتے تھے اور سہارا بھی بن جاتا تھا، روشنی بھی مل جاتی تھی، پانی بھی کھینچتے تھے، سارا کام اسی عصا سے کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب 10 سال پورے ہوئے تو جناب موسیٰ نے اجازت لی، واپس مصر جانے کی اجازت لی اور وہاں سے آپ بال بچوں کو لے کے چلے۔ رات کی تاریکی میں طوفان آنے لگا، باد و باران شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی زوجہ بھی حاملہ ہے، اور اس وقت جب مشکل ترین وقت ہے، آثار وقت حمل بھی نمایاں ہو رہے ہیں، اندھیرے پہ اندھیرا۔ لیکن ایک مرتبہ آپ آگے بڑھے تو آپ نے ایک پہاڑ پہ آگ جلتے ہوئے دیکھا، بچوں کو وہاں چھوڑ کے اس پہاڑ پہ گئے تو وہاں پہ ایک ہرا بھرا درخت، اس کے تنے سے آگ کے شعلے نکل رہے اور آپ نے وہاں سے آگ لی، اور جب لے کے آ رہے تھے پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے علانیہ وحی نہیں ہوتی تھی، خدا ڈائریکٹ کلام کرتا ہے جناب موسیٰ کی چیزوں سے، موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، وہاں سے نبوت کے اعلان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلا سوال کیا خدا نے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ عصا۔ کیا کرتے اس عصا سے؟ کہا اس سے سہارا لیتا ہوں، اس سے میں یہ جو بیٹ ان کو ہانکتا ہوں، پتے اتارتا ہوں، یہ کام لیتا ہے۔ تفصیل سے بتایا۔ اب یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ یہ آپ کی حدیث ہے اور تمام مسلمان کتابیں میں موجود ہے۔ ایک دن جناب مقدس اردبیلی، ان کا مزار مقدس مولا علی کے پہلو میں ہے، آج بھی ان کے بہت سے واقعات ہیں، ایک چھوٹا واقعہ اسی زمین میں عرض کروں۔ خواب میں دیکھا انبیاء بھی تشریف فرما ہے، خدا بھی ہے، مقدس اردبیلی بھی وہاں موجود ہے۔ ایک مطلب جناب موسیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند قرار دیا ہے، ان کی کیا خصوصیت ہے؟ انبیاء تو وحی الہی ان پہ ہوتی ہے، انبیاء تو منصب الہیہ پر فائز ہے، یہ انبیاء کی طرح آپ نے فرمایا۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ موسیٰ آپ خود بات کیجئے مقدس کی۔ جناب موسیٰ مقدس کی طرف راضی ہوئے، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اتنا پوچھنا تھا، مقدس اردبیلی تفصیل چون کر، میرا نام احمد مقدس اردبیلی ہے، میرے باپ کا نام محمد مقدس اردبیلی ہے، میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، یہ ہے وہ ایک تفصیل بتا دی۔ جناب موسیٰ نے کہا میں نے صرف نام پوچھا تھا، اتنی تفصیل کیوں بتائی؟ کہا کہ ہاں جناب موسیٰ، آپ نے جب خدا نے آپ سے سوال کیا تھا ہاتھ میں کیا ہے، کس جگہ عصا ہے، بات ختم ہو جاتی، پوری تفصیلات کیوں بتائی؟ تو وہاں جناب موسیٰ کہتے تمہیں پتہ ہے میں عالم کے پروردگار رحمت عالم کے پروردگار سے خالق کائنات سے گفتگو کر رہا تھا، تمہیں پتہ ہے کہ اس عظیم ہستی سے میری بات ہو رہی تھی، جتنی بات طولانی ہو جائے اتنا اجر و ثواب و فضیلت زیادہ ہے۔ تو جناب مقدس نے کہا کہ آپ ایک عظیم ہستی سے کلام کرتے ہوئے طولانی کلام کرتے ہیں، میں بھی تو اسی خدا کے عظیم سے گفتگو کر رہا ہوں۔
تو میں بھی اس فضیلت کو پا سکتا ہوں. یہی وجہ تھی کہ مقدس اردبیلی، اب جناب دیکھیں جناب موسیٰ اسی عصا سے پانی بھی نکالتے ہیں، یا رسی کا بھی کام اسی سے لیتے ہیں، روشنی بھی اسی سے، اور پتے بھی اسی سے، ہر کام اسی عصا سے. اور جناب مقدس اردبیلی جو علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل، جب آپ وضو کے لیے کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں تو پانی کی جگہ سونا نکل آتا ہے. 3 مرتبہ سارے واقعہ مرتبہ سونا نکل آیا. ہمیں تو اگر شک بھی ہو جائے اگر سونا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے اسی پیچھے لگ جائے، لیکن مقدس اردبیلی کے پاس ڈول بھر کے 3 مرتبہ سونا آتا ہے، آپ انہیں دیتے ہیں. آخر میں جب تیسری مرتبہ ڈول ڈال رہے تھے نا تو جملہ کا خدا بندہ مقدس کو پانی چاہیے تاکہ وضو کر کے تیری عبادت کر سکوں، مجھے سونے سے کیا غرض ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے، پھر پانی کا آتا ہے. یہ ہے جس کی نگاہ پر ہو. جب خدا پر نگاہ ہو، جیسے مولانا نے فرمایا عظم الخالق فی انفسہم وصغر ما دونہ فی اعینہم، کہ جب خدا پہ جس کی نگاہ ہو، جس کے دل میں خدا ہو، ہر کام خدا کے لیے، ہر عمل خدا کے لیے، نیت خدا کے لیے، قدم خدا کی طرف، بات خدا کے لیے کرے، ایسا جب موقع ہو، اس منزل پہ انسان ہو، تو روایت یہ بتاتی، مولا فرماتے ہیں اس کے دل میں پوری کائنات میں سب سے بڑا خدا بن جاتا ہے، اور خدا کے علاوہ ہر چیز حقیر بن جاتی ہے. کوئی اہمیت نہیں، سونے کی اہمیت، چاندی کی اہمیت نہیں. اسی طرح جناب آپ جوہر کے جواہرات بنانا جانتی تھی، آپ نے جواہرات بنایا، سونا بنایا، لیکن مولا علی کے پاس آئی، کہا یا علی آپ کی غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، یہ بازار میں بیچے تاکہ اخراجات پوری کرے. امام نے دیکھا، دیکھ کہا رضا اس میں فلان چیزیں مل جاتی تو بہترین سونا بن جاتا. مولا آپ بھی جانتے ہیں، اس کے بعد ہاں میں جانتا ہوں. آگے بڑھ کے ہم نے بسم اللہ پڑھ کے زمین پہ قدم مارا، پاؤں مارا، زمین پھٹی، خزانوں کے دروازے کھلے. فضا دیکھ، جب فضا نے دیکھا تو جواہرات ہی جواہرات سونے چاندی کے خزانوں کے دروازے، خزانے ہیں. آپ جو مولا اتنے خزانے، آپ فرماتے ہمیں نہ سونا چاہیے، ہمیں نہ چاندی چاہیے، نہ جواہرات چاہیے، ہمیں صرف خدا چاہیے. ابھی تو مولا حسین نے کیا فرمایا، جس نے خدا کو پایا اسے کھویا، اور جس نے خدا کو کھویا اسے کیا پایا. خدا جس کو مل جائے دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے. اور جس کو خدا نہ ملے وہ لاکھ کوشش کرے، لاکھ وہ جتن کرے، اس کو کچھ نہیں ملتا. خدا سب سے آگے. تو مجھے نگاہ میں خدا. اور آپ آئے اسی عصا کو حکم الہی کی تعمیل کے لیے فرعون کے پاس آئے، اس کو ہدایت کرنا شروع کیا، لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا. آپ نے 2 معجزہ، ایک معجزہ آپ کا عصا کا تھا کہ عصا جہاں پھینک کے اژدہا بن جاتا تھا، ہر کام عصا سے لیتے تھے. اور ایک معجزہ آپ نے آپ کے ہاتھ کو ید بیضا بنایا تھا، آپ ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو آپ کے ہاتھ سے ایسا نور ہوتا تھا کہ ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. آپ کے ہاتھ سے نور ساتھ ہوتا تھا، ید بیضا کہتے ہیں. تو یہ معجزہ دکھائے، وہ ربک الذی کفر، وہ جواب نہیں دے سکتا ہے. لیکن پھر بھی انسان جب گناہ و معصیت میں مبتلا ہو جائے وہ ضد میں آ کر حق کو چھوڑ دیتا ہے. اکثر انسان حق چھوڑتا ہے ضد کی وجہ سے، انسان حق چھوڑتا ہے تکبر و غرور کی وجہ سے. تکبر و غرور، حسد، بغض، کینہ، عجب و خود پسندی انسان کے دل کو کالا کر دیتی ہے. یہ چیزیں انسان کو سیاہ قلب اور انسان کو سنگدل بنا دیتی ہے. یہ چیزیں پھر وہ خدا کو نہیں مانتا، پھر وہ شریعت کو نہیں مانتا، پھر وہ آخرت کو نہیں مانتا. میں نے ابھی عرض کیا نا، خدا کو مانے تو اطاعت شوق پیدا ہو، شوق اطاعت پیدا ہو جاتا ہے. آخرت کو مانے تو گناہوں سے پرہیز کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو جہاں جناب موسیٰ نے خدا کی شان اور خدا کی طرف سے دیے ہوئے معجزات بھی دکھائے، وہاں آپ نے معاد کی بھی نشانیاں دکھائی. معاد کی نشانیاں دکھائی. وہ کیسے؟ جب ایک آدمی قتل ہوتا ہے بنی اسرائیل کا، 2 روایتیں اس کے بارے میں. ایک روایت یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، باغ متا بہت زیادہ تھا، دولت بہت زیادہ تھی، جائیداد بہت تھی. ایک اس کا رشتے دار تھا، بھائی کا بیٹا، ایک بھتیجا تھا، وہ اس انتظار میں تھا کہ چچا مر جائے
تاکہ ساری دولت مجھے مل جائے. جب وقت کے ساتھ ساتھ عمر اس کی طولانی ہوتی جاتی ہے، کوئی دن اس کو قتل کرتا ہے، کسی چوراہے پہ ڈال دیتا ہے. خود جناب موسیٰ کے پاس آ کر قاتل کو تلاش کر کے سزا دینے کا مطالبہ کرتا ہے. یہ روایت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص جو قبطی تھا یا بنی اسرائیل کا تھا، ایک شخص کی بیٹی کا عاشق بن جاتا ہے، جب رشتہ مانگتا ہے نہیں دیا جاتا تو وہ باپ کو قتل کر کے چوراہے پہ ڈال دیتا ہے، خود انتقام کا مطالبہ کرتا ہے. اب جب یہ واقعہ ہوا، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اب تم اپنا معجزہ دکھاؤ. معجزہ دیکھ چکے تھے آپ کے. ایک معجزہ آپ کے عصا کا تھا، ایک معجزہ آپ کے ہاتھ کا تھا، ایک معجزہ آپ کی ہمت اور آپ کی طاقت اور آپ کی گویائی تبلیغ. یہ معجزات دیکھے ہوئے تھے، کہاں پہ بتاؤ اس کا قاتل کون ہے؟ موسیٰ کے خداوند ایسے قاتل، ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کا گوشت اس کو لگاؤ، یہ زندہ ہو کے خود بتائے. انہوں نے مذاق اڑایا، جناب موسیٰ کی توہین کی. کہا نہیں. پھر کہا کہ اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ کہا کہ موٹا تازہ ہونا چاہیے، اتنے سالوں کی گائے ہونی چاہیے، رنگ ایسا ہونا چاہیے. وہ پوچھتے گئے، خدا صفات بیان کرتے گیا، یہاں تک وہ گائے ملنا مشکل ہو گیا، نہیں ملی. لیکن جب تلاش شروع کی، ایک جوان کے پاس وہی صفات کی گائے موجود تھی. کہا کہ یہاں پر ہے. کہا کہ اس قیمت، پہلی مرتبہ گئے تھے اس نے 1000 کہا تھا، پھر 2000، 5000. آخری مرتبہ جب گئے نا، اس جوان نے کہا ایک شرط پہ یہ گائے دوں گا. یہ دوسرا مصاب واقعہ ہے کہ تم اس ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارو، اس کی کھال بھر کے جواہرات مجھے قیمت ملے. موسیٰ کے پاس آگے تو اتنی قیمت مانگتا ہے، کہاں سے دے؟ کہا دینا پڑے گا، حکم الہی ہے یہ. اب انہوں نے اتنی کی ذبح کیا، اس کی دم یا اس کی ران اس مقتول کے جسم مس کیا، وہ زندہ ہو کے اٹھ گیا. اور جب زندہ ہو کے اٹھ گیا، اس نے اپنے قاتل کی نشان کی، یہ میرا قاتل ہے. اس کو پھانسی دی جاتی ہے، اپنا بھتیجا یا اپنی بیٹی کا عاشق. اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ وہ 30 سالوں زندہ رہا. اب یہاں اس واقعے سے کیا ہے؟ ایک تو جناب موسیٰ نے خدا کی قدرت کو بتانا تھا کہ خدا کی قادر ہے. کون ہے جو مردے کو زندہ کرے؟ وہ میرا پروردگار زندہ کر سکتا ہے. تمہارا فرعون کیا کر سکتا ہے؟ فرعون تو اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتا، چاہے کہ کسی مردے کو زندہ کر دے. وہ مار سکتا ہے، زندہ نہیں کر سکتا. وہ کسی پہ ظلم کر سکتا ہے، کسی کو آرام و سکون اور خوشی نہیں دے سکتا. ایک یہ سمجھانا تھا، لوگ سمجھتے گئے. اور دوسرا آپ نے معاد سمجھانا تھا، مرنے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا، مرنے کے بعد پھر خدا قبروں سے اٹھائے گا، حساب لے گا، اور اس کے بعد پھر ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ایک تو خدا کی قدرت سمجھانا تھا کہ میرا خدا کتنا قادر ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے. اور ایک بنی مصریوں کو خدا کے طرف سے جو معاد ہے، قیامت ہے، اس کا منظر پیش کرنا. لیکن یہاں بھی چونکہ جب دن سیاہ ہو جاتا ہے نا، انسان دن بھی کہتا ہے کہ دن نہیں ہے، سورج نہیں ہے. جب انسان ضد میں آتا ہے تو پھر انکار ہی کرتا ہے، میں نہ مانوں، یہ مثال بن جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جب جناب موسیٰ کے دلائل کے سامنے فرعون مان پڑ جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، تو پھر وہ ساحروں کو بلاتا ہے. ساحروں کے ذریعے جناب موسیٰ کو شکست دینا چاہتا ہے. جب ساحروں کے ذریعے سے شکست دینا چاہا، جس سے رسول خدا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ مان لو، یہ دولت لو، یہ حکومت کا مسئلہ کرو، جو تم چاہو ہم دیں گے، لیکن تبلیغ نہ کرنا، وحدانیت کی ترویج نہ کرنا، ہمارے بتوں کے خلاف نہ بات کرنا، ہمیں ماننا. تو وہاں پہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تمہاری بات ماننا میرے لیے ایسا ہے جیسے تمہارے لیے چاند اور سورج کو اتارنا ناممکن ہے، میرے لیے تمہاری بات ماننا ناممکن. یہ آپ نے واضح کیا. اور اس جناب موسیٰ سے جب وہ شکست کھا جاتا ہے، ساحروں کو جمع کر لیتا ہے. ساحروں کے بارے میں ہے 70,000 ساحر تھے. ان 70,000 ساحروں میں سے 1000 کا انتخاب ہوتا ہے، 1000 میں سے 70 کا انتخاب ہوتا ہے.
اور آ کے مجمع میدان میں لگا ہوا ہے کہ ساحروں کا مقابلہ، ان سے اگر کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے رسیاں چھوڑ دی، سانپ بن کے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی رسی ادھر جا رہی ہے، سانپ ہی سانپ ہے۔ ایک مرتبہ خدا نے موسیٰ کا اپنا عصا اپنا عصا پھینکی، موسیٰ نے عصا پھینکی، اژدہا بن جاتا ہے، سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے، ساری رسیاں نگل جاتا ہے۔ اب ساحروں نے دیکھا کہ ہمارا جو ساحر سحر ہے یہ آنکھوں کا دیکھا دھوکا ہے، اور یہ تو موسیٰ نے معجزہ دکھایا کہ ہماری رسیاں ہی ختم ہو گئی، نگل گئے یہ اژدہا، تو بس یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا خدا بھی ہم سے زیادہ مند ہے۔ تمام ساحروں نے جناب موسیٰ کے سامنے جھک کر خدا کی وحدانیت کے اقرار کر دی۔ فرعون نے وہاں پر بھی مانے ہوا، کسی کو مارا، کسی کو قید میں ڈالا، کسی کو لالچ دیا، کسی کے لیے کچھ کیا، لیکن ان ساحروں نے نہیں مانا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہاں جناب موسیٰ غالب آ جاتے ہیں، یہاں بھی جناب موسیٰ ان پہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو جہاں جہاں سے موسیٰ، یہ موسیٰ کا غالب آنا، فرعون اور فرعونیت پر اتنی بڑی طاقت، حکومت، جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے حکم میں ہر چیز ہے، ہر کام ہے۔ لیکن جناب موسیٰ اس کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فرعون کے ساتھ دنیا دار لوگ ہیں، فرعون موسیٰ کے ساتھ خود پروردگار عالم ہے، خدا ہے۔ بس خدا جس کے ساتھ ہونا وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے درس ہے، ہماری مثال ہے۔ اسی وجہ سے مولا حسین نے کیا فرمایا کہ مجھے نہ تمہاری دولت کا خوف ہے، نہ تمہاری حکومت کا خوف ہے، نہ تمہاری سلطنت، نہ تمہارے ظلم و جور کا، میں تو خدا کے لیے کر رہا ہوں، رضا باللہ، میں تو خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں، تسلیم لامر مولا، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، میں جب بھی جھکتا ہوں خدا کے سامنے جھکتا ہوں۔ تو خدا کے سامنے حسین جھکتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں جھکتے، خدا کی مرضی پہ حسین چلتے ہیں، کسی کی مرضی پہ عمل نہیں کرتے، قدم قدم پہ خدا کی رضایت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یزید جو 3 براعظموں، بعض 7 براعظموں، 5 براعظموں پر اس کی حکومت ہے، اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود وہ ہر حالت کی طرح مٹ جاتا ہے، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اکیلا حسین جو خدا کی مدد لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، خدا نے قیامت تک کے لیے حسین کو زندہ بھی رکھا ہے، حق و باطل کا معیار بھی بنا دیا۔ تو بس اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا جس کے ساتھ ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ تو بس ہر معاملے میں خدا، اور اہل بیت میں سے جس معصوم کی زندگی کرے، ہر معصوم نے ہمیں خدا کی طرف دعوت دی ہے۔ اب یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ائمتی یہدون بامر اللہ، بامر اللہ کہتا ہے 2 قسم کے لوگ ہیں، بلانے والے، دعوت دینے والے 2 ہیں۔ کیا ہے ائمتی یہدون اللہ؟ ایک ایسے دعوت دینے والے ہیں جو جہنم میں بلا لیتے ہیں، جہنم میں لے کے جاتے ہیں، یہ امامان باطل گمراہ ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں بھی گمراہ کرنے والے۔ لیکن ایک کون ہے؟ ائمت یہدون بامرنا، ایسے بھی امامان برحق ہیں جو اپنی بات نہیں کرتے، قوم و قبیلے کی بات نہیں کرتے، دنیا کی بات نہیں کرتے، وہ لوگوں کو خدا کے امر کی طرف بلاتے ہیں، وہ خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ رسول خدا سے لے کر آخری امام تک جس نے بھی بلایا خدا نے بلایا، اپنی طرف نہیں بلایا۔ یہ نہیں کہا ہمیں مانو، ہماری عزت کرو، ہمارا احترام کرو، ہماری محبت دل میں رکھو، بلکہ خدا کی طرف رجوع کرو، ہم سے محبت کرو تو خدا کے لیے۔ کبھی سے مولا علی نے فرمایا، ایک نے کہا نا یا علی ہمیں آپ سے محبت ہے، تو مولا علی نے جملہ فرمایا کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو اپنے لیے، ہم تم سے محبت کرتے خدا کے لیے۔ تم ہم سے محبت اس لیے کرتے ہیں یہ مشکل حل ہو جائے، یہ بچے کو صحت مل جائے، یہ پاس ہو جائے، یہ دولت مل جائے، یہ مشکل حل ہو جائے، اس لیے تم ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا کے تم سے محبت کرتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ تم بھی اگر خدا کے لیے ہم سے محبت کرو تو خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ خدا ہے، اسی وجہ سے بس آخری بات عرض کروں، اسے سوال کیا مولا انبیاء کا انتخاب، ان کے اوصیاء کا انتخاب لوگوں کا خدا نے انتخاب کیا،
قرآن کی آیت بھی ہے یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ، جسے چاہتا ہے خدا کرتا ہے اور ان میں سے جو بہتر ہے ان کا خدا انتخاب کرتا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ جب یہ سوال ہوا امام فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ لوگوں کے انتخاب میں اور خدا کے انتخاب میں فرق ہے کہ نہیں؟ لوگ ایک دوسرے کے ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے۔ لوگ ایک دوسرے کے عمل کو دیکھتے ہیں، نیت کو نہیں دیکھتے۔ لوگ ایک دوسرے کے باہر کے حالت کو دیکھتے ہیں، گھر کے حالت کو نہیں دیکھتے۔ لیکن خدا وہ ہے جو گھر کے بات تو اپنی جگہ، اس کے دل کی باتوں سے بھی خدا آگاہ ہے، اس کی نیت سے بھی خدا آگاہ ہے، اس کے عمل سے بھی خدا آگاہ ہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو بس اگر لوگ انتخاب کریں تو یہ شکوک و شبہ لازمی ہے، یہ لازمی طور پر یہ گمان رہتا ہے، بلکہ یقین ہو جاتا ہے یہ خطا پر بھی جا سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے، خطا کا بھی امکان ہے، درستی کا بھی امکان ہے، لیکن جس کا خدا انتخاب کرے وہاں خطا کا اصلاً گمان نہیں ہوتا، وہاں درست صحیح و صحیح کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو بس خدا انتخاب کرتا ہے، رسول کا بھی خدا انتخاب کرتا ہے، نائب کا بھی خدا انتخاب کرتا ہے، امام اور ولی کا بھی۔ تو بس جس طرح خدا نے جس طرح خدا نے 1,24,000 انبیاء کو اپنی مرضی سے انتخاب کیا، وہاں ہمارے نبی کے جانشین ہمیں بھی خدا نے انتخاب کیا، انتخاب الہی۔ تو بس امام کہتے ہیں انتخاب بھی خدا نے کیا، ہمارا عمل بھی خدا کے لیے، ہمارا ماننے والا بھی وہی ہے جو خدا کے لیے کام کرے۔ اور امام کا بہت سے جملات ہیں، ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے؟ امام نے یہی فرمایا ہمارا دوست وہ ہے جو خدا کی اطاعت کرتا ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو بس خدا، یہی مولا حسین نے کہا خدا ہی سب کچھ ہے، باقی کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے۔ خدا مل جائے سمجھو مجھے پوری کائنات ملی ہے، آخرت ملی ہے، اگر خدا نہ ملے تو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ آخری جملہ بھی یہی تھا، میں یہ سب کچھ اس لیے قربان کر رہا ہوں تاکہ خدا تو راضی ہے۔ اکبر کو میدان میں بیٹھے ہیں تو خدا کے لیے، خدا کے لیے اکبر جا رہے تھے تو کیا کہا؟ اللہم اشہد ہؤلاء القوم ورد الیہم غلاما اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک اللہ اکبر۔ وہاں کے پروردگار تو گواہ رہنا، میں ان فوج اشقیا لشکر اشکر کر ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلقت میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی تیرے نبی جیسا ہے، تیرے نبی کی شبیہ کو بھیج رہا ہوں میدان کربلا میں، کس لیے؟ تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری رضایت کی راہ میں۔ اللہ اکبر، اکبر کو کون قربان کر سکتا ہے؟ اکبر کی محبت اتنی زیادہ ہے مولا حسین کے دل میں، جناب ام لیلا فرماتی ہے کہ کبھی کبھی رات کی تاریکی میں آدھی رات کے بعد کوئی سایہ سا آتا ہے، اکبر پہ جھکتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں حسین ہوں، مجھے اکبر کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، اکبر کے بغیر مجھے آرام نہیں ملتا، نیند نہیں آتی۔ اور اتنی محبت ہے اکبر سے، اتنی محبت، جب بھی نانا کے طور پہ جاتے ہیں فریاد کرتے ہیں بنانا، آپ کی تصویر میرے سامنے آتی ہے نا تو آپ نہ ملے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، روتے رہتے ہیں۔ ایک دن روتے روتے جب امام سو گئے نا نانا کی قبر پر، نانا نے خواب میں آ اب حسین کیوں روتے ہو؟ کہا نانا آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ کہا حسین ان قریب تیرے گھر میں خدا اکبر پیدا کر رہا، اکبر آئے گا جو شبی پیغمبر ہوگا، تم اکبر کی زیارت کرو، یہی میری زیارت ہے۔ اکبر کو سینے سے لگا، گویا تم نے مجھ سے میرے ساتھ سینہ لگایا ہے۔ اکبر ایسا جیسے میں ہوں، صبر میں، شکر میں، اس میں ہر قول و فعل میں مجھ جیسا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب اکبر کی ولادت ہوئی نا، پورا مدینہ اس انتظار میں تھا کہ اکبر آئے گا جو شبیہ پیغمبر ہوگا، اکبر آئے گا تو ہمیں رسول کی زیارت، اکبر آئے گا تو ایک عرصے بعد رسول کا چہرہ سامنے آئے گا۔ جب سنا نا اکبر دنیا میں آئے ہیں، پورا مدینہ جوک در جوک مبارکباد دینے کے لیے، پورا مدینہ آتا ہے
اور مولا حسین بھی اتنا خوش ہے، ہر آنے والے کچھ نہ کچھ عطا کر دے جاتے ہیں، کسی کو خالی نہیں بیٹھتا، ہر ایک کو عطا کر رہا ہے امام۔ لیکن ایک مرتبہ امام نے فضا سے پوچھا، فضا ابھی تک میری بہن زینب نہیں آئی، ان بہن بھائیوں کے لیے شادی ہوتی تو اس شرط پر کہ روز ملنے کی اجازت ہو، شادی ہوتی دوسری شرط پر حسین مدینہ چھوڑ جائے تو زینب کو بھی ساتھ جانے کی اجازت ہو، کیوں یہ بہن بھائی ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دو بہن بھائیوں کا ذکر آتا ہے نا، ایک مولا حسین اور زینب کا ذکر آتا ہے، ایک معصوم مولا رضا کا ذکر آتا ہے۔ یہ دونوں بہنیں اپنے بھائیوں سے اتنی محبت کرتی تھی، لیکن ایک جملہ عرض کروں کہ مولا اب رضا کی جو بہن ہے نا، وہ اپنے بھائی کی شہادت کی خبر نہیں سن سکتی، جان پرواز کر جاتی ہے، لیکن ہم قربان ہو جناب زینب پر، اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑوں سے گزر رہی ہے اور حسین سے کہہ رہی ہے حسین تیرے سانہ اجرکم اللہ۔ زینب آئی، مبارکباد دی، بھیا نانا کی تصویر کی مبارک ہو، کہا بہن اس مبارکبادی میں کیا لینا پسند کرو گی؟ مولا کسی چیز کی کمی نہیں ہے، عبداللہ کے پاس سب کچھ ہے، نہیں آج میری خوشی ہے تم کچھ مجھ سے مانگو۔ جب بھائی سے مانگ ہے نا کچھ نہ بھی تو خوش ہو گئے، کہیں سے بھی اس کی بات پوری کر دیتا، تو کہا اس سے مانگو، آج جو مانگو گی میں دوں گا۔ جب کہا نا اسرا کے جب مانگو، ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے، اب میں کچھ مانگ رہی ہوں، لیکن کیا مانگو گی؟ کہا بھیا مجھے اس خوشی میں اکبر مجھے دے دو، اکبر سے کم پہ میں نہیں۔ امام نے کہا اس میں لیلا کا بھی حصہ ہے، مجھے سے آواز آتی ہے بہن زینب میری کیا مجال میں انکار کر دوں، لے جاؤ میرے بیٹے۔ اکبر پیدا ہوئے اسی وقت جناب زینب نے اٹھایا، پرورش شروع کر دی، اور عباس جناب اکبر کو پالا پرورش کی، جوانی کی منزل پر لے کے آئی۔ لیکن ایک عالم دین نے جملہ بہت اہم کہا کہ مولا جناب زینب نے صرف اکبر کو ہی نہیں پالا تھا، جناب زینب نے قاسم کو بھی پالا تھا، جناب زینب نے عباس کو بھی پالا تھا، جناب زینب نے اور محمد کو بھی پالے تھے، اور جناب زینب نے یہاں تک اور حسین کو بھی پالا تھا۔ کربلا میں اگر کوئی کام آیا ہے نا تو زینب کے پالے کام آئے۔ زینب نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں جب تیرا بیٹا جوان ہوگا نا میں تجھے واپس کر دوں گی۔ اکبر جوان ہوئے، جوانوں آج اکبر کی جوانی کا ماتم اپنے آخری وقت میں بھی اپنے زمانے کے جوانوں کو یاد کیا ہے، قیامت تک آنے والے جوانوں کو سلام بھیجا ہے اکبر نے۔ اس کا مطلب اکبر یہ چاہتے یہ جوان میرے کردار کو اپنا لے، جس طرح میں نے بابا کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے نا، یہ جوان بھی میری اطاعت میں زندگی گزارے، جس طرح بابا مجھ سے راضی ہے ان جوانوں پر میرے بابا راضی ہو جائے۔ سلام بھیجا، اکبر جوان ہوئے، صبح عاشور امام کسی اور کو آزان دل نہیں کہا، اکبر آگے بڑھ کے آزان دو۔ اکبر نے آگے بڑھ کے آزان دی، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی نا، امام رک کے بیویوں یہ اکبر کی آزان ہے، پھر یہ آواز تم نہیں سنو گی، غور سے سنو، اکبر آزان دے رہا ہے، آزان مکمل ہوئی، جماعت پوری ہو گئی، اب اکبر کے جانے کی باری آئی، سب چلے گئے، آخر میں روایت میں ہے اکبر و عباس موجود تھے، عباس بھی گئے، اکبر آخر میں رہ گئے، آگے بڑھ کے بابا کے پاس با ادب بیٹھے، بیٹھ کے کہتے بابا اب تو مجھے اجازت دو میں بھی اپنی جان قربان کر لوں۔ کہا بیٹا تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے نانا کے ہم شکل ہو نا، نانا کی تصویر ہو تم، جب بھی نانا کی تصویر ہم دیکھنا چاہتے تیرے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ بابا اجازت دے، جب اصرار کیا
امام نے کہا بیٹا اگر جانا ہی ہے نا پہلے جا کے اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے اجازت دو. تاریخ کہتی ہے اکبر سے پہلے جناب زینب کے خیمے میں آئی، کہا بھی اماں مجھے اجازت ہے. تو یہاں پہ جناب زینب نے کہا اکبر پہلے اپنی ماں سے اجازت دو، ماں تیرے بغیر زندہ کیسے رہے گی، ماں کی ساری امیدیں تم سے وابستہ تھی، اب تم پہلے ماں سے اجازت لو. اکبر آئے، ماں کے دروازے پہ رک کے سلام کیا، اماں 3 مرتبہ اماں کہہ کے پکارا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب لینا نے جواب نہیں دیا، اب تیسری مرتبہ جواب نہیں آیا نا، اکبر نے آگے جھک کے کہا اماں کیا آپ مجھ سے خفا ہو رہی ہے، کیا مجھ سے ناراض ہے، میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتی. مطلب مجھے لینا نے آگے بڑھا، اب تم مجھے ماں کہہ رہے ہو، تم مرنے کے لیے جاؤ. اکبر میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا، تم بھی جا رہے ہو، اب کون مجھے اماں کہہ کے پکارے گا، کون میرے دل کو سکون دے گا، کون میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. ابا اکبر جاؤ دین پہ قربان ہو جاؤ. ماں نے دل پہ پتھر رکھ کے اجازت دی. اکبر جانے لگے. میں پڑھا امام نے ایک آپ نے سجایا تھا جناب قاسم کو، ان کی ماں کے کہنے پر قاسم کے سر پہ مولا حسن کا ہوا رکھا، آپ کے شانوں پر مولا حسن کی آواز رکھی تھی. لیکن جب جناب اکبر جانے لگے ہیں نا تو اکبر کو سامنے بٹھا کر اکبر کے سر پہ نانا کا ہوا رکھا کے شانے پر امام نے مولا علی کی آواز ڈال دی اور اس کے اوپر مولا حسن کی آواز ڈال دی، ذوالفقار حمایت کیا. تاریخ کہتی ہے کی تمام نشانیوں کو اکبر کے جسم پر مکمل کر کے اکبر کو دیکھتے بھی تھے، روتے بھی تھے. بابا رو کیوں رہے ہو؟ اکبر آج کے بعد پھر نانا کی زیارت نہیں ہو سکے گی، آج کے بعد نانا کی تصویر ہمارے سامنے نہیں ہوگی. 3 مرتبہ الوداع کیا، 3 مرتبہ الوداع کر کے اکبر کو اپنے ہاتھ سے گھوڑے پہ بٹھایا. جب گھوڑے پہ بٹھایا نا اکبر جانے لگے، یہ اکبر محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. جب اکبر نے دیکھا تو پیچھے بھی سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. مورخین کہتے ہیں اکبر کے گھوڑے کے پیچھے امام ایسے دوڑ رہے تھے جیسے چھوٹے بچے ماں کے پیچھے. بابا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا اکبر پھر ایک مرتبہ الوداع کرنے کو دل کرتا ہے. بابا ابھی تو 3 مرتبہ الوداع کیا تھا. یہاں امام کو جملہ سنو گے، جن کے زبان بیٹے وہ اس درد کو بہتر سمجھتا ہے. امام نے کہا کاش بیٹا کاش تیرا بھی کچھ جیسا بھی زبان بیٹا ہوگا، تجھے پتا چل جاتا مجھے باپ پر زبان میں کی جدائی کس طرح الوداع کیا. اکبر کو روانہ کیا. اکبر نے مکمل شجاعت حیدری کا جوہر دکھایا، جنگ کیا اور امام در خیمے سے اکبر کی جان دے رہے ہیں. مرحبا اللہ اکبر کی آواز بن رہی ہے، شاباش کہہ رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ اکبر سینے میں واپس آئے تو آتے جملہ یہ ہے جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو جوان بیٹا کچھ مانگے وہ بھاوی کتنا مضبوط ہوگا کہ جس سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت میں نے تاریخ میرے علماء سے سنا کہ ایک مرتبہ موسم کے بغیر اکبر نے انگور مانگا، امام نے اعجاز امامت سے جنت سے انگور لا کے دیا. تو وہ اعجاز امامت سے جس بیٹے کو انگور دیتے وہ بیٹا سامنے جملہ کہہ رہا ہے العرش قد قتلنی بابا پیار نے مارا. تھوڑا سا پانی آئے گا امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. امام نے کہا بیٹا اس سے تو یقین نہیں آئے گا، اپنی زبان پر میں اپنی زبان رکھ دیتا ہوں شاید تمہیں تسلی ہو جائے. امام نے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھی ہے نا. اکبر فوراً پیچھے بڑھے. بیٹا پیچھے کیوں ہٹے؟ بابا میری زبان سے زیادہ آپ کی زبان موثق ہے، آپ مجھ سے زیادہ پڑھاتے ہیں. بیٹا جاؤ دادا علی مرتضیٰ جامع کوثر کے انتظار کر رہے ہیں. اکبر نے بڑا جہاد کیا. ایک ایسا وقت آتا ہے
حسین بن نمیر آگے بڑھ کے وہ نیزہ مارتا ہے اکبر کے سینے میں، اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ جاتا ہے، اکبر لڑ نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال کے کہتے ہیں گھوڑا اب مجھے لے جاؤ، مجھے خیمے گاہ جب دشمن سے نکالو، تو گھوڑا دشمن سے نکال کر جب چند خیمے دیکھے نا، میں تاریخ میں پڑھا، گھوڑا سمجھتا ہے شاید یہ اہل بیت کے خیمے ہیں، اہل بیت کے خیمے نہیں تھے، وہ فوج سیاح کی خواتین کے خیمے تھے۔ جب وہاں سے گھوڑا لے کے گزرنے لگا، تمام بیویاں کی منہ سے باہر آئی، ایک بیوی نے روز کی آواز لگا، اللہ کرے اس جوان کی کوئی ماں بہن زندہ نہ ہو، اب اس حالت میں دیکھے گی تو ماں بہن مرنے سے اکبر زین زمین پہ آئے اور اکبر نے مدد کے لیے پکارا، کیا کہا؟ السلام علیکم یا ابتا، بابا آخری سلام قبول کر لو۔ امام کا آخری سلام آیا، امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل جانے لگے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا یہ مقتل کا راستہ نہیں ہے، یہ نہر کا راستہ ہے۔ رک کے کہا بہن زینب میرے بھائی کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میرے بیٹے کی شہادت سے میری آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ راوی کے میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، امام قدم یا علی یا علی کہہ رہے تھے، میں سمجھ نہ سکا اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے تھے یا بابا علی کو پہنچے اکبر کے لاش پر، اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سینے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، امام زمین پہ بیٹھے، اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پہ رکھا، امام کو تسلی نہیں ہوئی، اکبر ہاتھ ہٹا میں اپنے سینے سے لگا ہوں، بابا سینے میں درد ہے، اکبر سینہ بابا سے چھپا رہے ہیں، لیکن امام نے اکبر کے ہاتھوں کو ہٹایا، خدا کسی بولے باپ کو جوان بیٹے کی حالت نہ دکھائے، اکبر کے سینے برچی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا، امام دو زانوں بیٹھ گئے، ہاتھ سے پھل پکڑا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب پھل نکالا کل انبیاء دیکھ رہے تھے، تمام انبیاء لوگ موڑ کے رونے لگے، رسول خدا ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، رسول خدا رونے لگے، پاک پروردگار تو جانے تیرا حسین جانے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، حسین کا پھل نکالا، خون مار کے امام کے چہرے پہ آیا، امام نے ہاتھ امال نے کہا یہی خون لے کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد اکبر نے جملہ کہا امام نے کہا اکبر کی وصیت کوئی تمنا تو کہا مولا بابا آپ میری پیاس پورے سے پریشان تھے نا، اب آپ پریشان نہ ہو، لے کے آ گئے، ایک جام سے مجھے سیراب کیا ہے، ایک جام آپ کے رکھا ہے، بیٹا کوئی وصیت بولے بابا کوئی وصیت نہیں، بس اتنی وصیت ہے اگر آپ خیریت سے مدینہ جائے تو مجھے ہم جوانوں کو سلام کہنا، میری بہن سکینہ سے دعا کہنا، تو میں نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں آؤں لیکن مجھے فرصت نہیں ملی، محنت نہ ملی، امام نے کہا کیا سودا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ بابا یہ میری آخری تمنا ہے، ایک میں اندر کے درمیان اکبر نے دیکھا بابا گھر کا ذہن بھی خالی ہے، اکبر اب دیکھ، اب جب اکبر نے دیکھا جہاں سکینہ رضوان نے جہاں پہ سودا میں الوداع کے آخری وغیرہ مدینے میں معلوم کو دکھاتے ہیں، یہیں پر سودا دیکھ کے گھر دیتی تھی، یہیں پر سودا دیکھ کے اکبر کو دکھاتے تھے، یہ بابا نے جہاں کرتے تھے سودا زندگی پر رہی، کہا وہاں پر سودا کو دیکھ لو، بابا مجھے سودا نظر آ رہی ہے، اب ہاتھ نہ ہٹانا، بیٹا سغرا کہاں ہے؟ بابا جہاں ہم نے الوداع کیا تھا میرے پاؤں کے نشانات چون چون کے کہہ رہی ہے بھائی اکبر مجھے لینے کے لیے آنے کا وعدہ کیا تھا، تم کب لینے آؤ گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے میں دیر ہو جائے اور سغرا کی دعا بھی پڑھ جائے۔